السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کوئی واقعہ سنائیے۔ واقعہ اللہ کے رسول کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مسجد نبوی میں جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو یہ اس دور کا واقعہ ہے جب زیادہ تر لوگ آپ کا دشمن تھے۔ تو جب آپ مسجد نبوی میں جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تو ایک یہودی بچہ کو آپ سے پیار ہو گیا، جبکہ یہودی بچہ اللہ کے رسول کے دین کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مگر اس کو اللہ کے رسول سے پیار ہو گیا۔ تو وہ کرتا کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول مسجد نبوی میں جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو یہودی بچہ دوڑ کر اللہ کے رسول کے قدم مبارک سے نالین کو نکالتے تھے اور اپنے گود میں رکھ لیتے تھے۔ یہ یہودی بچہ کرتا تھا، اس کو اللہ کے رسول سے پیار ہو گیا تھا، مگر اس نے اللہ کے رسول کے دین کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور یہودی بچہ کرتا کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آتے تو وہ دوڑ کر کے اللہ کے رسول کے قدم مبارک سے نالین کو نکال کے اور اپنے گود میں رکھ لیتا تھا، اور جب اللہ کے رسول جب نماز پڑھا کے جانے لگتے تو وہ دوڑ کر جوڑے پہناتا تھا۔ اتنا محبت اس کو اللہ کے رسول سے ہو گیا، جبکہ اس نے دین قبول ابھی نہیں کیا ہے۔ تو یہی عمل وہ بچہ کرتا تھا۔ تو کچھ دن گزر گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اے عمر، کچھ دن گزر گئے ہیں، میں نے اس بچے کو نہیں دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ بستر علالت پہ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، اے عمر، چلو اس کا عیادت کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول اس یہودی کے گھر پہ گئے تو جا کر اس بچے کے سرہانے میں بیٹھ گئے اور اس بچے سے کہنے لگے کہ اے بچہ، تم میرا کلمہ پڑھ لو اور میرے دین کو قبول کر لو۔ تو بچہ تو تھا یہودی کا، مگر اللہ کے رسول سے اسے بے شمار پیار ہو گیا تھا۔ تو یہودی بچہ جو ہے اپنے باپ کے طرف دیکھنے لگا تو اس کا باپ کہتا ہے اے بیٹے، مجھے کیا تکتے ہو؟ یہ محمد جو کہتے ہیں اسے مان لو، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں وہ حق ہی تو کہتے ہیں۔ یہودی ہو کر بول رہا ہے کہ یہ محمد جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اس نے تنبیہ کی کہ یہ دین کا تمہیں دعوت دے رہے تھے، ان کا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کا دین قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول دعا دیے اور اس کے گھر سے باہر نکل گئے۔ تو جب اللہ کے رسول جب گلی میں نکلے تو ایسے ہاتھ اٹھا کر کے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو جہنم سے نکال لیا ہے۔ وہ ہوا ایسے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول اس بچے کے گھر سے باہر گئے ویسے ہی وہ بچہ کا روح جسم سے پرواز کر گیا۔ تو اللہ کے رسول یہ دیکھ لیے تھے کہ ملک الموت آ چکا ہے، اور وہ بچہ جو پورا عمر میرا خدمت کرتا رہا اور مرنے کا وقت ہے اور مرے کفر پہ، تو اللہ کے نبی کے غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو بچہ میرا اتنا خدمت کرے وہ جاتے جاتے کفر پہ مر جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے دین کا دعوت دیا اور اللہ نے اسے توفیق دی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو جہنم سے نکال لیا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کا شان تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پر ہم غلام کا بھی کچھ حق بنتا ہے اس موقع پہ۔ تو ہم غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا شان تھا جو آپ نے کہا میرے صدقے سے اس بچے کو جہنم سے نکال لیا، پر ہم غلام یہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے یا رسول اللہ، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے آپ کے نالین کے صدقے سے اس بچے کو جہنم سے نکال لیا۔ اور وہ بچہ ہمیشہ ہمیش کے لیے خلد میں چلا گیا، اور اس کے لیے
हुजूर से जो मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उसको इनाम ये दिया कि मरते मरते उसको ईमान का तौफीक अता कर दिया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आप भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें और अपने बच्चे को भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दर्स दे, इसलिए कि अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम खुद भी नबी है, उनका बेटा शीस अलैहिस्सलाम ये भी नबी है, मगर आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं, बेटे अगर तुम चाहते हो कि तुम बुलंद से बुलंद तर हो जाओ, जबकि नबी का जो जात होता है वो हर बुलंदी से बुलंद होता है, मगर आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी चर्चा हो जाए तो मोहम्मद के जिक्र को कभी बंद न करना, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी नाम हो जाए तो मोहम्मद के जिक्र को कसरत से करते रहना, अल्लाह तुम्हारे दुनिया में नाम को चर्चा कर देगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये नसीहत है। इसलिए हर माँ बाप अपने औलाद को रसूल से मोहब्बत का दर्स दे, अगर वो दर्स नहीं देते हैं तो गोया अपने ही हाथों अपने बेटे को हलाक कर रहे हैं। इसलिए हर माँ बाप के लिए नसीहत है कि वो अपने औलादों को रसूल से मोहब्बत का दर्स दे। अगर वो सब कुछ तो करते हैं मगर रसूल से मोहब्बत का दर्स नहीं देते हैं तो गोया कि वो अपने औलादों को अपने हाथों से जहन्नम में धकेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।